میں ہوں خوشنود علی خان۔ ہم یعنی صحافت ڈیجیٹل اور صحافت اخبار کوئی 4-5 مہینے سے یہ کہہ رہے تھے کہ گنگا رام اسپتال میں لوٹ مچی ہے، ہر شعبے میں لوٹ مچی، ہر ٹھیکے میں لوٹ مچی ہے۔ کچھ ٹھیکے روزانہ کی بنیاد پر ہیں اور ان میں کھلا پیسہ کھایا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دونوں وزیر اس پر چپ تھے، سیکرٹری چپ تھے۔ اب اچانک ایک میں نے ویلا کیا تو محترمہ مریم نواز نے اس پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کہا۔ گنگا رام والوں کی تو لاکھوں کی دن کی آمدنیاں کوشچن ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ کس کے خلاف؟ ڈاکٹر مسعود شیخ کے خلاف۔ ویسے کوئی ایم ایس بھی کوئی زمزم سے نہایا ہوا نہیں ہے، سب سے زیادہ کرپٹ وہ ہے، اور اگر وہ اس کو چیلنج کرے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ ساری کرپشن میں ایم ایس اور وائس چانسلر گنگا رام یونیورسٹی دونوں انوالو ہیں، فاطمہ جناح یونیورسٹی۔ لہذا میرے ایک ویلا کے بعد چیف منسٹر محترمہ نے نہ صرف ڈاکٹر مسعود شیخ کو معطل کر دیا بلکہ کارروائی پیڈا ایکٹ کے تحت کی۔ اس سے پہلے واردات کیا تھی؟ اینٹی کرپشن ان سے ملی ہوئی تھی یا یہ اینٹی کرپشن سے ملے ہوئے تھے، اور یہ چیف منسٹر کے آرڈرز کے بعد یہ کیس لے گئے اینٹی کرپشن میں تاکہ ڈاکٹر مسعود شیخ اور دوسرے بچ جائیں۔ لیکن اس بار چیف منسٹر نے ایسا زبردست ایکشن لیا کہ ان سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا ایک رپورٹر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، فراز، وہ بیٹ کا رپورٹر ہے، اس کو انہوں نے پہلے لالچ دیے، پہلے پیسے کہے، پہلے پیسے کہا کہ یار وہ تو تمہارے فلاں آدمی لے رہا ہے، تم ہمارے ساتھ مکا کر لو، چھوڑو، کس چکر میں پڑے ہو، تجھے کوئی چھوٹا موٹا ٹھیکہ دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں بچا لیں گے، تم صحافت میں کہاں پھنس گئے۔ اس نے کہا میں نے ہر صورت اپنے ادارے کے ساتھ چلنا ہے اور جو سٹوریز دی ہیں ان کو بھی سچ ثابت کرنا ہے۔ آپ عدالت چلے جائیں، عدالت کا رستہ کھلا۔ لیکن وہ یہ کہ جب چیف منسٹر کے اس حکم کے بعد کہ ڈاکٹر مسعود شیخ کو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے آپ معطل کر دیں اور اس کے خلاف کارروائی انیشیٹ کریں، تو انہوں نے ہمارے رپورٹر فراز کو گنگا رام نے گھیر کے اسے مارنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی۔ ہمارے کچھ اور لوگ اس کی کار پر گئے اور آرام سے اسے نکال کر گئے۔ جس دن پریس کلب میں وہ تھے اس دن ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں اس کی، ہمارے رپورٹر کو پھر ایک دفعہ عملاً جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی، سیریس کوشش کی گئی۔ اس پہ ہم نے کچھ لوگوں کے خلاف پرچہ درج کرا دیا، یہ فہرست بڑھ گئی۔ پہلے انہوں نے ہمیں فون کرایا اور ایک بندے نے اپنا تعارف میجر کے طور پر کرایا، لیکن میں تو فوجی کا بیٹا ہوں، ویسے ہی میں کو خوفزدہ نہیں ہوتا، میں تو سمجھتا ہوں میرا کوئی اپنا ہی ہے۔ لیکن کچھ وکلاء نے، کچھ میجروں نے، فلاں نے ہمیں بڑے فون کیے، لیکن یہ پھر اٹیمپٹ کر لی گئی، فراز کو مارنے کی عملاً کوشش کی گئی۔ فراز اللہ کے فضل سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، لیکن ہم اب قانون کو آواز دیں گے۔ ڈاکٹر مسعود شیخ اس کیس میں گنڈا بن کے سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود شیخ، تجھے آج تک اخبار نویس کوئی نہیں ٹکرا، تیرے اعمال ہمارے پاس ایسا کاغذ ہے کہ تم یاد رکھو گے اور ساری زندگی اسی میں رگڑے جاتے رہو گے۔ نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، نہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہے،
اور اخبار نویسوں میں جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں، کرپٹ ہیں، اور زندگی میں وہ میرے پاس کہیں نہ کہیں رہے ہیں، وہ میرے نام کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، اور میرے لوگ کرپٹ نہیں ہیں۔ جو کرپٹ ہوتا ہے میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے۔ وہ جو کرپٹ ہے نا، جو میرے نام پہ پیسے پکڑ رہے ہیں کہ جی وہ میں سزا طے کرا دینا، وہ میں کہنے کچھ اور لگوں تھا اور بڑا اسے آگ لگتی یا انہیں آگ لگتی۔ یہ پیام بری جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا کام ہے، اور یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ مطلب کچھ لوگ آدھے کنجر بن کے تو اخبار نویس بنے ہوئے ہیں، میں انہیں نہیں مانتا۔ میری ساری زندگی اس میں گزری ہے اور اسی میں گزرے گی۔ ڈاکٹر مسعود شیخ کرونا، کوئی آپ کے خیال میں ہم مٹی کے نہیں بنے ہوئے، کسی اور چیز کے بنے ہوئے؟ ناظرین، آج اتنا، پھر باقی ایک دو دن بعد انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔